بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ مسلم کی حدیث ہے، تم توڑنا شروع کر دو۔ چلو، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جتنی بھی پکی قبریں دکھائی دیں ان کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو، اور جس گھر میں تصویر لگی ہو اس کو تو اکھاڑو اور اس کو پیروں سے رون دو، اس کو مٹا دو تصویر کو، اور جتنی بھی پکی قبریں بنی ہو ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ اللہ کے رسول نے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الجنائز کا چیپٹر ہے، کھول کے دیکھ لو۔ میں نے تمہیں حدیث دے دی کہ نبی کا فرمان ہے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو۔ ہم نے حدیث دے دی کہ پکی قبروں کو توڑو، تم ایک حدیث دے دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ فلاں کی قبر پکی بناؤ، یا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی ہو۔ کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں، اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو۔ تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو، رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو ڈھا دو۔ اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا، اس صحابی کا نام بتاؤ، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی آئیں گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس صحابی کا نام بتاؤ جس کی قبر کو رسول اللہ کے حکم سے علی نے ڈھایا ہو، قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے، اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا، انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں، اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں، کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں۔ اب اس میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں۔ امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے، اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے۔ یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا، پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا، یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ان کو تو پتا ہوگا، مثلا یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا، پہلے حدیث لے کے ہے کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے، اور آگے حضرت علی کا قول بھی لے ہے۔ کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں، اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو۔ تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو، رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو ڈھا دو۔ اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا، اس صحابی کا نام بتاؤ، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی اس حدیث کے لیے تعویل کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف مشرکین کی قبریں اکھاڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اپنے پاس سے من گھڑت تعویلیں ہیں کہ سیدنا علی نے صرف مشرکوں کی قبریں اکھاڑنے کے لیے ان کو روانہ کیا۔ احمد بن محمد غماری مغربی وہ لکھتا ہے کہ اس سے مراد مشرکین کی وہ قبریں ہیں جن کی جاہلیت میں تعظیم کی جاتی تھی اور کفار کے ان علاقوں میں تھی جنہیں صحابہ نے فتح کیا، اس لیے حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو روانہ کیا کہ ان پکی قبروں کو، مشرکوں کی قبروں کے اوپر جو بنے ہوئے قبے ہیں ان کو توڑ دو اور ان قبروں کو اکھاڑ دو۔ آئیے اس شبہ کا جواب سنتے ہیں۔ جب قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا یہ لوگ
حق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، جب دلائل کی دنیا میں یہ یتیم ہو جاتے ہیں، جب ان کی گود دلائل سے خالی ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح کی اٹکل پچو لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں تلاش کرتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی طرح جو بھی ان کو بات مل جائے اسی کو ایک بہت بڑی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ بعض سندوں سے حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو مدینہ کے ارد گرد بھیجا تھا، مدینہ کے گرد و نواح میں بھیجا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کو کفار کی قبریں اکھاڑنے کے لیے، ان کی قبروں پہ بنی ہوئی تعمیرات کو توڑنے کے لیے بھیجا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی نے ابو الحیاج کو جب اپنے دور میں بھیجا تو اس کو بھی صرف یہی حکم دیا ہو کہ تم بھی جاؤ کافروں کی قبروں پہ بنی ہوئی تعمیرات کو توڑ دینا اور مسلمانوں کی بنی ہوئی تعمیرات کو چھوڑ دینا، کیونکہ قبروں پہ بنی ہوئی تعمیرات اس کا حکم یہی ہے کہ جب قبر پرستی کا رواج اس طرح جڑ پکڑ جاتا ہے کہ قبروں کی پوجا شروع ہو جائے، وہاں مزار سازی کا دھندا شروع ہو جائے، تو اہل ایمان کے لیے حکم ہے شریعت محمدیہ کا، ان پختہ قبروں کو توڑ دیا جائے، ان مزارات کو ڈھا دیا جائے۔ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس مسئلے کا کہ اس نے قبر پرستی کے بت کو توڑا یا نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا پولیس کے اس سربراہ کو، کہا جب آپ کوفے میں تھے اور کوفہ خلافت فاروقی میں آباد ہوا تھا اور سیدنا علی کے دور میں کوفہ دارالخلافہ تھا، اس کے گرد و نواح میں بھیجا کہ آپ کو جب خبر ہوئی کہ یہاں لوگوں نے کچھ قبروں کو پختہ کیا تو ان پختہ قبروں کو توڑنے کے لیے آپ پولیس کے سربراہ کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ ان مزارات کو توڑ دو، ان پختہ قبروں کو توڑ دو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جن قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا وہ مطلق ہے، وہ عام ہے، اس میں یہ تقسیم حدیث ہمیں نہیں سکھا رہی، احادیث ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ مشرکوں کی قبر آئے پکی ہو تو توڑ کے کچی کر دینا، مسلمان کی قبر پختہ نظر آئے تو اس کو کچھ نہ کہنا۔ یہ تقسیم لوگوں کے ذہنوں میں تو ہو سکتی ہے، احادیث کے اندر موجود بلکہ عام حکم ہے، جو قبر پختہ نظر آئے اس کو کچی کر دو، توڑ دو، جو قبروں پہ تعمیر نظر آئے ان کو توڑ دو، برابر کر دو۔ قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کی، یہی ایک حدیث نہیں جس سے استدلال کر کے اہل سنت نے مزارات تعمیر کرنے کو حرام قرار دیا ہو، قبریں پختہ بنانے کو حرام قرار دیا ہو، قبروں کے اوپر قبے بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہو، بلکہ دسیوں روایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ شریعت محمدیہ میں مزار سازی، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پہ قبے بنانا، قبروں کو عبادت گاہیں بنانا، قبروں کو سجدہ گاہیں بنانا حرام ہے۔ یہ ایک ہی روایت نہیں، اس طرح کی دسیوں روایات ہیں، اور اللہ کی قسم اگر اس مسئلے میں صرف یہ ایک روایت بھی ہوتی تب بھی اہل ایمان کے لیے بالکل واضح اور کافی تھی۔ اور جب اس روایت کی تائید بے بہا روایات کرے، دسیوں بیسیوں روایات کرے، تو اے عقل مندو غور کرو پھر اس مسئلے کا حکم کتنا مضبوط ہوگا جس کی تائید کے لیے ایک نہیں بیسیوں روایات موجود ہو۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔